معروف صحافی جاوید چودھری نے انکشاف کیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اب کی بار اپنے سیاسی کیریئر میں ایک ایسی غیر آئینی شاٹ کھیلی ہے جس پر وہ بآسانی آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ اپنے حالیہ کالم میں جاوید چودھری لکھتے ہیں، میں پچھلے 8 برس سے عرض کر رہا ہوں، یہ لوگ نہ تجربہ کار بھی ہیں، نہ اہل بھی اور متکبر بھی۔ وقت نے ثابت کر دیا میری بات غلط نہیں تھی۔ ان لوگوں نے جھوٹ پر جھوٹ بول کر ملک تباہ کر دیا۔ یہ لوگ حقیقتاً اس ملک کے خلاف سازش ہے۔ اب 2018 کا پاکستان دیکھ لیں اور 2022 کا ملک دیکھ لیں، یہ ملک کہاں سے کہاں آ گیا۔ عمران خان اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ امریکہ میں ہمارے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے 7 مارچ کو دفتر خارجہ کو ایک مراسلہ بھجوایا تھا۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ڈاکٹر اسد مجید اور مراسلوں کا تعارف بھی کراتا چلوں۔ اسد مجید کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، جاپان میں سفیر رہے، جاپانی زبان بھی جانتے ہیں اور انہوں نے جاپان سے پی ایچ ڈی بھی کی۔ وزارت خارجہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، سینئر ترین سفیروں میں شامل ہیں۔ یہ ایک مشکل ترین وقت میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری چاہتے تھے۔ دنیا بھر کے سفیر روزانہ اپنے ملکوں میں مراسلے بھی بھجواتے ہیں۔ ان مراسلوں میں ملکوں کے احوال ہوتے ہیں اور تعلقات کی نئی جوختیں بھی۔ مراسلے عموماً 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم میں سفیر صرف احوال لکھ کر بھجوا دیتے ہیں، دوسری قسم میں نکات کے ساتھ اپنی رائے بھی لکھ دیتے ہیں اور تیسری قسم میں یہ آخر میں مشورہ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ مراسلے خفیہ الفاظ میں ہوتے ہیں جنہیں سفارتی زبان میں سائفر کہا جاتا ہے۔ وزارت خارجہ میں پورا ایک یونٹ ہے جو مراسلوں کو ڈی سائفر کرتا ہے اور پھر اسے فوج پاکستان، خفیہ اداروں اور وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوا دیتا ہے۔ سفیر اسد مجید نے بھی 7 مارچ کو ایک مراسلہ بھجوایا جس میں انہوں نے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کے ساتھ اپنی ملاقات کا احوال لکھا۔ میں یہاں آپ کو ڈونلڈ لو کے بارے میں بھی بتاتا چلوں، یہ بھی کیریئر ڈپلومیٹ ہیں۔ یہ 1992 سے 1994 میں پشاور میں تعینات رہے، بھارت میں چارج ڈی افیئرز رہے، کشمیر پہ بھی کام کرتے رہے۔ یہ پاک بھارت تعلقات کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ ڈونلڈ لو جارجیا، کرغیزستان، آذربائیجان اور البانیہ میں سفیر بھی تعینات رہے۔ صدر جو بائیڈن نے انہیں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کا اسسٹنٹ سیکرٹری تعینات کر دیا۔ یہ اردو اور ہندی کے ساتھ ساتھ 8 زبانیں بول سکتے ہیں۔ سفارتکار ہیں، لہٰذا ان سے غیر سفارتی زبان کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور اگر یہ ہو بھی تو یہ کوئی بہت بڑے افسر نہیں ہیں۔ ان کے پاس 13 ملک ہیں اور امریکہ میں اس وقت اس لیول کے 250 آفیسرز ہیں اور ان کی بات کسی بھی طرح امریکہ کی پالیسی نہیں ہوتی۔ بہرحال ہمارے سفیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور سفیر نے اس ملاقات کا مراسلہ بھجوا دیا اور وزیر اعظم نے اس میں میاں نواز شریف بھی ڈال دیا۔ عالمی سازش بھی، دھمکی بھی، غیرت بھی اور پیسہ بھی، اور اس کے بعد دے مار اور 4.5۔ عمران خان نے جاتے جاتے اپنے چھوٹے سے سیاسی مقصد کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا۔ میں یہاں آپ کو ایک اور مثال دیتا چلوں۔ پاکستان تحریک لبیک نے ملک میں 7 دھرنے دیے۔ آخری دھرنا اکتوبر 2021 میں دیا گیا اور اس میں 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ PLP کا صرف ایک مطالبہ تھا، فرانسیسی سفیر میکرون نے گستاخ رسول سیمیول کی حمایت کر کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، لہٰذا فرانس سفیر کو فی الفور ملک بدر کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کون سا خطاب فرمایا تھا؟ فرانس اکیلا نہیں ہے۔ ہم اگر فرانس سفیر کو نکال دیتے ہیں تو یورپی یونین ہم سے GSP+ کا سٹیٹس واپس لے لے گی اور یوں ہماری ایکسپورٹس ختم ہو جائیں گی۔ میں نے اس وقت وزیر اعظم کی حمایت کی تھی۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں ہم گلوبل ولیج کا حصہ ہیں اور ولیج کا کوئی گھر کسی دوسرے ولیج کے سفیر کو نکال کر سروائیو نہیں کر سکتا۔ صدر میکرون کے ایک فعل سے ہم پوری فرینچ قوم کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اگر میں وزیر اعظم عمران خان کی مذہبی فلسفی کی طرف چلتا ہوں اور سوال کرتا ہوں، آپ اپنی ہر تقریر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قومی خود مختاری اور وقار کا حوالہ دیتے ہیں، پھر آپ 9 بلین یورو کی ایکسپورٹس کے ہاتھوں کیوں مجبور ہو گئے؟ آپ نے اس وقت توکل کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں سوچا اللہ غیرت مند قوموں کی غیب سے مدد کرتا ہے؟ ہمیں یہاں پر یہ بات قبول کرنا ہوگی، عمران خان نے اس بے ضرر سے مراسلے کو بڑی خوبصورتی سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ان کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا اور اس نے اپوزیشن کو پریشان بھی کر دیا، لیکن یہ پھر جذبات کی رو میں وہ غلطی کر بیٹھے جس سے اب ان کا سیاسی کیریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ میرے ایک دوست نے کل بڑا خوبصورت فقرہ کہا تھا، وزیر اعظم نے اپنی منجی خود ہی ٹھونک دی۔
یہ معاملہ اگر تقرریوں تک رہتا تو عمران خان کو فائدہ ہوتا رہتا، لیکن حکومت نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے آرٹیکل 5 کی رولنگ دلا کر مراسلے کے ایشو کو قانونی شکل دے دی اور یہ ایشو اب سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ عمران خان کو مراسلے عدالت میں بھی پیش کرنا پڑے گا، اسے سازش بھی ثابت کرنا ہوگا، میاں نواز شریف اور اپوزیشن کے کردار کے ثبوت بھی دینے ہوں گے اور وہ رقم بھی ثابت کرنا پڑے گی جو باہر سے آئی تھی اور اس سے MNAs خریدے گئے تھے۔ عدالت اب ISI اور IB کے نمائندوں کو بھی بلائے گی، اٹارنی جنرل کو بھی اور سفیر اسد مجید کو بھی، اور یوں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ صدر عارف علوی، اسپیکر اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری چاروں پھنس جائیں گے۔ اب انہیں 35 پنچز کی طرح ہر فورم پہ جواب دینا ہوگا، معافی بھی مانگنی پڑے گی اور سزائیں بھی بھگتنا ہوں گی۔ لہٰذا عمران خان نے کریز سے نکل کر وہ غلطی کر دی جسے ملک کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی خوار ہو جائیں گے۔ ان پر آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ جی آپ کو چند دنوں میں دنیا کے مختلف ملکوں یا ایک عدالت سے دوسری عدالت میں دوڑتے پھرتے نظر آئیں گے، تاہم یہ جاتے جاتے ملک کا بیڑا غرق کر گئے۔ یہ ملک کو اندر اور باہر دونوں جگہوں سے کھوکھلا کر گئے ہیں، یہ اس کا رہا سہا بڑم بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ آپ مستقبل کو سائڈ پر رکھ دیں اور صرف یہ جواب دے دیں، عدالت جب سفیر اسد مجید کو طلب کرے گی تو کیا اس کے بعد ہمارا کوئی سفیر مراسلہ بھجوانے کی جسارت کرے گا؟ اور اگر سفیر مراسلے نہیں بھجوائیں گے تو پھر ہمیں وزارت خارجہ کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا آپ نے جاتے جاتے اپنے عارضی فائدے کے لیے پوری سفارتی کور تباہ کر دی۔ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟